بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار اور یہودی کا واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا اور آپ کا جو ہمسایہ وہ یہودی تھا، وہ رہتا تھا۔ آپ کے گھر کی محراب یہودی کے مکان کے دروازے پر تھی اور اس یہودی نے پائخانہ بنا لیا اور غلاظت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر پھینکتا تھا اور محراب کو پلید کر دیتا تھا۔ ایک مدت تک یعنی کہ ایک عرصہ اس نے ایسا ہی کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کیا اور شکایت بھی نہ کی۔ تو ایک دن وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مالک بن دینار، آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ میں روزانہ گندگی غلاظت آپ کے گھر کے اندر پھینکتا ہوں اس پرنالے کے ذریعے، اس نالے کے ذریعے، لیکن آپ نے نہ کسی سے شکایت کی اور نہ کسی کو کہا، نہ ہی مجھے کہا کہ آپ کو اس سے گھن نہیں آتی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس پر غصہ ضرور آتا ہے، گھن آتی ہے، لیکن میں اس کو دھو ڈالتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پینے والے۔ آپ نے فرمایا اس پر غصہ تو آتا ہے لیکن میں پی جاتا ہوں۔ تو جب یہودی نے کہا کہ جب اللہ کا دوست وہ تکلیف پہنچنے کے بعد بھی وہ افسوس کہ خدا کا دوست دشمن کا رنج اٹھائے اور ہرگز فریاد نہ کرے، اور کہا کہ اس حد تک صبر کرے، اور میں یہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس یہودی نے اسی وقت حضرت مالک بن دینار کے پاس کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی کی جنازہ کے اندر تشریف لے گئے، تو گرمی کا موسم تھا، تو ایک دیوار کا سایہ تھا، لوگ اس پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دیوار کے سائے پر کھڑے نہ ہوئے اور دھوپ میں کھڑے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی کہ حضور اس دیوار کے سائے کے اندر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، اس نے میرا قرض دینا ہے، اگر میں نے اس کی دیوار کے سائے سے نفع اٹھا لیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں گناہ کے اندر شامل نہ ہو۔ تو ہمارے بزرگان دین بڑے تقوی والے تھے۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جسم پر کوئی کیچڑ لگی تھی، آپ اس کو دھو رہے تھے، تو ایک آدمی گزرا، کہا کہ صحیح آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کہیں کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو وہ اگر 1 درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، پاک کرنا ضروری نہیں ہے، آپ تو پاک کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرا فتویٰ تھا اور یہ میرا تقویٰ ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین اتنا تقویٰ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں آئے کہ تقویٰ کی یہ بات آ گئی کہ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی تعویذ لینے کے لیے، لیکن انسان ہے کہ انسان کی طبی حاجات ہوتی ہیں، لیکن اس عورت کے بلند آواز سے ہوا اس کی خارج ہو گئی اور وہ بیچاری بڑی شرمندہ ہوئی۔ تو ہمارے بزرگان دین کا تقویٰ دیکھیے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو دوسری عورتیں تھیں وہ رخصت ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اونچا بول کہ میں اونچا سنتا ہوں، اونچا بول میں اونچا سنتا ہوں۔ پھر عورت شرمندہ نہ ہوئی، کہا کہ اب اس کو وہ اس کی یعنی کہ جو آواز آئی ہے ہوا نکلنے کے، آگے اسے پتہ نہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین لوگوں کے عیبوں پر کس طرح پردہ ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اور اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جس طرح یہ اولیاء اللہ کے حضرت مالک بن دینار کا جو ہم نے واقعہ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔